عبادت اللہ پاک کی کرتا رہے اور اپنے عقائد پر اپنے آپ کو مضبوط رکھے، بری صحبت میں نہ جائے ورنہ ایمان کمزور پڑ جائے گا اس کی. بری صحبتیں، پھر بد مذہبوں کی صحبتیں. بعض لوگ بڑے لیکن نہ سمجھ ہوتے ہیں، سمجھدار سمجھتے ہیں خود کو، نہ سمجھ ہوتے ہیں. بولے یار سنو سب کی کرو اپنی. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اتنا علم نہیں ہوتا کہ سب کی سن کر پھر اپنی بندہ کرنے میں کامیاب ہو جائے. اپنی سے مراد ہوئی اگر ہے کہ شریعت کے مطابق، تو ایسی معلومات نہیں ہوتی. بلکہ عالموں کو بھی بد مذہبوں کی صحبت سے روکا گیا ہے. ان کو بھی نہ ان کی کتابیں پڑھنے کی اجازت ہے، نہ ان کی تقریر سننے کی اجازت ہے. البتہ عالم جو پکا عقیدے پر مضبوط عالم، متصلب عالم، وہ ضرورتاً بقدر ضرورت ان کی کتاب دیکھ سکتا ہے، ورنہ نہیں. یوں مطلب ہے کہ ایمان کو سنبھالنے کے لیے، ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے بڑا مطلب پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑتا ہے. بدن کو مضبوط کرنا ہے تو ورزش کی جاتی ہے، کچھ طاقت کی غذائیں لی جاتی ہیں، طاقت کی دوائیں بھی لی جاتی ہیں ضرورت ہو تو، تاکہ بدن مضبوط رہے. تو ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے بھی خوب نیکیاں، نیک عمل، بری صحبت سے خود کو بچانا یہ بہت ضروری ہے. ورنہ یہ کہ وہ یار بد بدتر عزم مارے بد. یار مانے دوست، برا دوست، یار بد برا دوست. اب مارے بد یعنی برا سانپ. مار یہ فارسی میں سانپ کو بولتے ہیں. تو یار بد بدتر از مارے بد، یعنی برا دوست جو ہے برے سانپ سے بھی بدتر ہے. کیونکہ یار مارے بد، برا سانپ جو زہریلا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا انسان کی جان لے گا. اچھا، اب اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ اگر سانپ کسی مسلمان کو ڈس لے اور اس سے اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کو شہادت کا رتبہ ملے گا، اس مسلمان وہ شہید ہے. اور یار بد، اس سے فائدہ کوئی نہیں ہے، تو نقصانات ہی نقصان ہے. عمل خراب ہوگا. اگر وہ یار بد عقیدہ ہے تو عقیدہ خراب ہوگا، اور زیادہ وہ عقیدے میں بگڑا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان بھی لے لے. وہ یار بد، جیسا کہ قرآن کریم میں ولید بن مغیرہ کا واقعہ جو ہے، جو قرآن جو مسلمان ہو گیا تھا، اور غالباً یہی ہے ولید بن مغیرہ. یہ مسلمان ہو گیا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، لیکن اس کا دوست جو تھا وہ پکا کافر تھا. اس نے اس کو بہکا دیا تو یہ پلٹ گیا. اب جو پلٹ گیا تو یہ مرتد ہو گیا. جب اس کے بارے میں قرآن کریم میں کہ یہ قیامت کے دن یہ کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کہ اس کی وجہ سے میرا ایمان برباد ہو گیا. تو یہ ہم سب کے لیے اس میں درس ہے کہ برے دوست کو اپنانا نہیں ہے. اور آج کل برا دوست بہت مطلب ہے کہ اس کے یعنی کہ یہاں تک کہ بعض اوقات مذہبی شعبے بھی ہوتے ہیں، ان میں بھی اچھے برے مکس ہوتے ہیں. اور جیسے کہ پہلے آئے گا تو امامہ باندھا ہوگا، با جماعت نماز پڑھتا ہوگا، پھر اسی شعبے میں یا اسی کمپنی میں، اس فیکٹری میں اس کو ایسے دوستوں کی صحبت ملتی ہے، امامہ اتر گیا، جماعت کی سستی ہو گئی، نماز کے مسئلے کھڑے ہو گئے. یہ ہوتا ہے. بری صحبت جو رنگ لاتی ہے، الصحبت مؤثرہ، کہ صحبت مؤثر ہوتی ہے، اثر رکھتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 کام کرے وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. اللہ کی عبادت کرے، کلمہ طیبہ کا اقرار،
اور ہر سال اپنے مال کی خوش دلی سے زکوٰۃ نکالنا. حوالہ ابو داؤد حدیث نمبر 1575. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے